السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں اچھی ہوں اور آپ لوگ بھی امید کرتی ہوں اچھے ہی ہوں گے۔ دین اور لوگوں تک کیسے پہنچانا چاہیے، ہمیں دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے، ہمیں دین کو کیسے پھیلانا ہے، دین کو کیسے آگے تک لوگوں تک جانکاری دینی ہے کہ اسلام دھرم ہمارا کیسا ہے اور کتنا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا کے گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہم لوگوں تک اسلام ہم جو غیروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہمارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سب کرنے کو بولا ہے، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم جتنی نیکی لوگوں کے ساتھ کریں گے، دنیا والوں کے ساتھ ہم اچھا کریں گے، اللہ پاک ہمارے ساتھ اچھا کرے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب۔ ویلکم مفتی اے ایم قاسمی صاحب، آپ کا بہت بہت شوقت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اور مسلمانوں کے بارے میں جو ماحول پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں، تو ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کریں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیسے عام کریں؟ اسلام کی تعلیمات غیروں تک ہم کیسے پہنچائیں؟ اسلام ہم غیروں کو کیسے بتائیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو سوشل میڈیا پر اور جو نیوز پر اور جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دکھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو سمجھتے ہیں اور ایک مائنڈ میں یہ بنا لیتے ہیں کہ اچھا اسلام ایسا خطرناک ایک دین ہے اور اسلام کے ماننے والے مسلمان اتنے خراب ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا ماحول خراب چل رہا ہے نا، خاص طور پر ہمارے انڈیا کا، کہ مسلمان ہونا اور اسلام کو ماننے والا ہونا، داڑھی ٹوپی، تو کس طرح سے ایک ماحول بنا دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر صرف عمل ہی نہ کریں، عمل کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات غیروں تک پہنچانے کی خوب کوشش کریں۔ اب کیسے وہ کوشش کرنی ہے؟ دیکھیں، جیسے میں بعض دفعہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں، ہم سب لوگ مدد کرتے ہیں، ہم سب لوگ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ شو کیا جائے، خاص طور پر وہ کام جو ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہوں۔ اور شو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پر ہی ڈالو، بلکہ کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو اس اچھائی کو کرنے کے بعد اس کو بتا دو کہ یہ کام جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ایسے کام کرو۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ فرید آباد سے وہ دہلی آ رہا تھا، تو فرید آباد سے جو میں دہلی آ رہا تھا تو ایک ہمارے سکھ بھائی تھے جو ہمارے ڈرائیور تھے، تو جو ٹیکسی میں فیئر تھا، ٹیکسی کا جو اماؤنٹ تھا وہ تقریباً 700 روپے تھا، لیکن ٹریفک اتنا تھا کہ 1 گھنٹے کا جو سفر تھا وہ 2.5 گھنٹے میں طے ہوا، تقریباً 2 گھنٹے میں تو طے ہوا ہی، تو 1 گھنٹہ ایکسٹرا لگا۔ تو جب میں اپنی لوکیشن پر پہنچا تو میں نے 700 روپے کے بجائے ایک 100 کا نوٹ اور زیادہ بڑھایا اور میں نے ان کو 800 روپے دیے۔ تو وہ کہنے لگے، ارے بھائی صاحب 800 روپے کیوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہمارے سفر کو اتنی آسانی کے ساتھ، ہماری پوری سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے 1 گھنٹے کا سفر تھا لیکن ٹریفک کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا خیال کریں، ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ آپ کا ایکسٹرا لگا، آپ بھی اپنی فیملی چلاتے ہو، آپ بھی آپ کا جو 1 گھنٹہ ایکسٹرا لگا ہے، اس میں آپ کی کیا غلطی تھی؟ لگ گیا، ٹریفک ہے، سب چیزیں لگی رہتی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو 100 روپے میں ایکسٹرا آپ کو دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، ان کا حکم یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ دیکھو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میں نے کہا یہ جو میں 100 روپے ایکسٹرا آپ کو دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اوپر والا مجھ پر رحم کرے گا، میں آپ کا خیال کروں گا، اوپر والا میرا خیال کرے گا، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا بھی چاہیے۔ میں نے کہا ہمارے نبی کا آخری پیغمبر حضرت
محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے بھائی کا خیال کرو، جب تک تم اس کا خیال کرو گے اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ میں نے ایسے بہت ساری حدیثیں ان کو سنائی اور میں نے کہا یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ایکسٹرا دے رہا ہوں، میری طرف سے گفٹ رکھ لو آپ۔ انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت دھنیہ واد۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ٹیکسی میں جا رہا تھا تو ایک گلی بہت پتلی سی تھی اور لوکیشن بہت آگے تھی، تھوڑی سی تقریباً 200-300 میٹر آگے۔ تو میں نے اس کار والے کو بولا، میں نے کہا بھائی آپ یہیں روک دو یار، آپ کہاں پریشان ہو گئے آگے؟ تو کہنے لگا ارے بھائی صاحب آج کل کے ٹائم میں کون سمجھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں سمجھتا ہوں، آپ آگے جاؤ گے پریشان ہوگے، میں تو تھوڑی 2 منٹ میں چلتا ہوا پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ کو جو گاڑی ٹرن کرنا پڑے گی پھر بھیڑ میں سے نکالنا پڑے گی تو آپ کا آدھا گھنٹہ لگنے والا ہے۔ میں نے کہا آپ جاؤ آگے سے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اتار دو۔ تو کہنے لگا بھائی صاحب بہت بہت دھنیہ واد۔ میں نے کہا دھنیہ واد کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا سنو ہمارے نبی کا، میں مسلمان ہوں اور یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اوپر والا تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، تم دوسروں کو خوشیاں دو، اوپر والا تمہیں خوشیاں دے گا۔ تو میں نے کہا اس لیے میں آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ اور بعض دفعہ موقع ہوتا ہے تو میں بول دیتا ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار لائف کو آپ پڑھیے گا میرے بھائی، کوئی پڑھا لکھا بندہ مل جائے تو جیسے کہ ابھی 3 دن پہلے ایک بڑے میاں ہماری مسجد میں آ گئے تھے، تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے کہا تھا کہ دیکھو یہ بڑے میاں رام سیوک نام ہے ان کا، مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد یہ مسجد والوں نے، تمام یہ داڑھی ٹوپی والوں نے جن کو بڑا خوفناک بنا کے دکھایا جاتا ہے، دیکھو سب نے ان کے پیسے جمع کیے ہیں، ان کو کھانا کھلایا ہے، مسجد میں بٹھایا ہوا ہے، اور دیکھو یہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ تو ہم اجر کے لیے کر رہے ہیں، پنیہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد ہماری قبر اور جنت ہمیں ملے گی، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ انسانیت کے کاموں کا اسلام نے حکم دیا ہے، ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ پیغام عام کرنا بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کام کرنے والے تو سوشل میڈیا پہ آپ ایسے پیغامات کو عام کریں، اور اگر سوشل میڈیا پہ نہیں تو جیسے آپ ٹیکسی میں کبھی گئے تو آپ نے وہاں اس طرح کی اچھی باتیں ان کو بتائیں اور کچھ ہدیے وغیرہ دیے، اور یہ جتنے بھی ہدیے آپ دو گے 100-50 روپے زیادہ، انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ملے گا۔ ایسے ہی آپ سبزی والے سے گئے اور وہ غیر مسلم ہے تو آپ نے اس سے کہا، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کر دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھو گے صحابہ اکرام کی زندگی کو کہ جو غیر مسلم صحابہ، جنگ کے دوران صحابہ اکرام ان کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، تو قیدیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ان معاملات کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، اس پیار کو دیکھ کر، صحابہ اکرام اپنے قیدیوں سے کیسی فکر کر رہے ہیں، کیسے ان کے کھانے کا پینے کا سارا سسٹم رکھ رہے ہیں، کیسے ان کا انتظام کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا صحابہ اکرام کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ اور کتنے سارے ایسے واقعات آپ پڑھو گے کہ قیدیوں نے صرف صحابہ اکرام کے اخلاق جو ان کے لیے تھے اس کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ کی تجارت میں ایمانداری ہو، آپ اگر کاروبار چلا رہے ہیں آپ کے کام میں، کاروبار میں ایمانداری ہو، کہ غیر مسلم جب آپ سے ٹچ ہو تو آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہو جائے کہ یار یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ اسی لیے جہاں اس بات پر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اسلام پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے فتنہ فساد کے ماحول میں، ایسے ہی ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات عام کیے جائیں، اسلامی پیغامات عام کیے جائیں، کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم کیسے پوری دنیا کی انسانوں کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، کیسے بنا کر بھیجے گئے، ان تعلیمات کو عام کیا جائے، جگہ جگہ پوسٹر لگائے جائیں، کوشش کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ SMS غیر مسلموں کی نگاہوں میں آئیں۔ یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ اسلام پھیلا ہی مسلمانوں کے عمل سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقریروں سے اتنا نہیں پھیلا، بیانوں سے اتنا نہیں پھیلا ہے نا، ڈیبیٹ سے اتنا نہیں پھیلا جتنا عمل سے پھیلا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اپنا عمل مضبوط کرنا پڑے گا۔ ابھی میں کل ہی کی بات ہے، آگرہ سے واپس آ رہا تھا تو گاڑی ہٹ ہو گئی ایک غیر مسلم بھائی کی گاڑی سے، ہلکی سی اس کی لائٹ ٹوٹ گئی، تو وہ کہنے لگا مجھے تو پیسے چاہیے۔ میں نے کہا بالکل بھائی، ہم بائی مسٹیک، ہمارے ڈرائیور سے مسٹیک ہوئی ہے تو آپ کو بالکل دیں گے۔ تو میں نے بولا کتنے دوں بتاؤ؟ تو وہ جو ہمارے گاڑی چلا رہے تھے وہ تھوڑے سے کہنے لگے بھائی لائٹ تو بہت چھوٹی سی ٹوٹی ہے ان کی، اور یہ تو سب چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ ہم بحث کرتے تو وہ ہو جاتا فری میں کام، لیکن چونکہ لائٹ ٹوٹی ہے تو ہم نے کہا نہیں بھائی آپ کی لائٹ ٹوٹی آپ لو بالکل، ہے نا۔ تو وہ بیچارہ ایک دم کول ڈاؤن ہو گیا،
اور ہم نے اسے کہا کہ نہیں بالکل دیکھو ہم یہ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے. پھر ساری بات ہونے کے بعد جو بھی اس سے اماؤنٹ سیٹ ہوا وہ دینے کے بعد میں نے اسے کہا, میں نے کہا فیروز آباد آپ آئیے کبھی بھی, وہ بھی ٹھیک ٹھاک بندہ تھا. میں نے کہا فیروز آباد آئیے, میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور میں نے کہا فیروز آباد آئیے ہمارے گھر کھانا کھا کے جائیے. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, بالکل آپ کو گاڑی آپ کی لائٹ ہلکی سی ٹوٹ گئی ہے, ہلکی سی ٹھیک لیکن ٹوٹی تو ہے, لیکن میں نے کہا یہ چلتا رہتا ہے پھر بھی ہم آپ کو دیں گے, کیونکہ جو غلطی ہے تو اس کا ہرجانہ دینا چاہیے, نو پرابلم. تو وہ بیچارہ بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا جب بھی آپ فیروز آباد آئے کبھی مجھ سے ملاقات کر کے جائیے گا. میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور کوئی بٹ اور اف نہیں چلے گا, ہے تو ہے بس. تو بڑا متاثر ہوا وہ. تو یہ موقع ہوتے ہیں کہ آپ اسلامی تعلیمات کو عام کریں, ہے نا. جب بھی کبھی ہم کمبل تقسیم پروگرام کرتے ہیں تو اس میں بولتا ہوں, غیر مسلموں کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کر کے بولتا ہوں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق, اپنی عادتیں ہم شریعت کے مطابق بنائیں, تاکہ جب غیر مسلم ہم سے ملاقات کرے تو وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر ہی یہ کہے گا کہ یار مسلمان بڑے اچھے ہوتے ہیں, اسلام ایسا نہیں ہے جیسا دکھایا جا رہا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں کہ آج کل کے فتنے فساد کے ٹائم میں ہم اسلام کی دعوت غیروں کو کیسے دیں. ایسے دو, آپ ایسے دو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, جتنی ہماری کوشش اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اب میں نے جو سکھ بھائی کو صرف 100 روپے زیادہ دیے اور یہ بول کر دیے کہ 1 گھنٹہ چونکہ آپ ایکسٹرا چلے ہو اسی لیے میں آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ خیال کرو ایک دوسرے کا, آپ اپنے ساتھ والے کا خیال کرو, آپ کے انڈر میں جو کام کر رہے ہیں ان کا خیال کرو, انسانوں کا خیال کرو, اپنے بھائیوں کا, ہے نا, غیر مسلم بھائیوں کا, جو بھی ہوں انسانوں کا خیال کرو, انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرو, تو اوپر والا تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. زندگی بھر یاد رکھے گا کہ نہیں رکھے گا وہ, کہ نہیں یار ایک مسلمان ایسا بھی تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے. دقت یہ ہے کہ ہم لوگ عمل سے بہت خالی ہو چکے ہیں. جب عمل سے خالی ہوئے تو غیر مسلم سمجھتا ہے کہ اسلام بس یہی ہے, کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے نہیں سمجھتا اسلام کو, وہ تو مسلمانوں کی زندگی سے اسلام کو سمجھتا ہے. تو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا. میں ہر بار آپ لوگوں کو بول کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, دین اسلام سیکھنے کے لیے بنے رہیں میرے ساتھ, اور میں ایسی اسلامی ویڈیو لے کے آتی رہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں. آئی ہوپ آج کا پیغام آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو پلیز 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 بہت زیادہ عمل کریں ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اور اس کا ثواب تو اللہ پاک آپ کو دے گا ہی دے گا, لیکن دنیا میں بھی آپ کو اس کے اچھائی دیکھنے کو مل جائے گی. تو ایسے ہی مطلب چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں اور لوگوں کو بتائیں, کیونکہ آپ بتائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے کس وجہ سے یہ چھوٹی سی نیکی کسی کے ساتھ کی ہے. اور یہی سب طریقے ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا, اور ملتی ہوں ایسے ہی کوئی نیکسٹ ویڈیو میں. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, نماز روزے کریں, اوروں تک دین کو پھیلائیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.